نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کی زبان پر حرف بھی اس وقت آتا ہے جب اللہ رب العزت جل جلالہ کی وحی آتی ہے۔ وہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اور اس خاص سفر میں جس سفر کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا اور اس سفر کا جس کو ساتھی بنایا وہ بھی اس اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے۔ یاد رکھیے نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے نکلنا اس اخرجہ الذین کفروا، جیسا کہ شاہ صاحب قبلہ اس نقطے کی طرف نشاندہی فرما چکے ہیں کہ کفار کی سازشیں اتنی زیادہ ہو چکی تھیں کہ کفار نے اسلام کی تبلیغ میں مختلف قسم کی رخنہ اندازیاں شروع کر دیں اور تکالیف اور مصائب اور علام سب کچھ وہ دینے کی کوشش کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کی وجہ سے مکہ شہر کو چھوڑا جا رہا تھا وہ لوگ کافر تھے، اور جس کے ساتھ جایا جا رہا تھا وہ ان سب سے زیادہ اور ان کے مقابلے میں اور جتنے اس وقت تک کلمہ پڑھ چکے تھے ان سب میں سب سے زیادہ مخلص، سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ اپنا، سب سے زیادہ قریبی، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ چاہنے والا، سب سے زیادہ عزت کرنے والا، سب سے زیادہ دل دادا اور سب سے زیادہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا وہ پیارا غلام، وہ پیارا صحابی جس کو اللہ نے یہ عزت مقام بھی دیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر مبارک بھی ہیں، جن کو نبی پاک سے کوئی ایک رشتہ یا ایک نسبت نہیں ہے اور ان کی ہستی اور ان کی شخصیت کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے بلکہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس مقام پر جب نکلے اور جب اس غار ثور تک کا سفر کیا اور غار ثور میں آئے اور سارے اسباب جیسے علماء نے بیان فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے اور گھر سے نکلے تو مدینہ شہر کی طرف جب ہجرت فرمائی، اب دیکھیں یاد آپ جانتے ہیں علامہ خورشید عالم صابری صاحب کہ ہجرت کرنا بھی یہ ثواب کا کام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، اور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم اٹھایا ہجرت کے لیے تو وہ پہلے قدم جس طرف منزل کی طرف چل رہے تھے وہ پہلی منزل جناب سیدنا صدیق اکبر کا گھر تھی، وہ پہلی منزل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ تھا، وہ ان کا گھر تھا۔ ادھر جا کر جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، وہ محبت، وہ پیار، وہ کھلا رکھنا دروازے کا اور دروازے کے اوپر خود کھڑے ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنا اور پھر پوری تیاری اونٹوں کو تیار رکھنا اور کھانے کے معاملات اور جو سامان ساز و سامان ہجرت کے لیے تیار رکھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جانا اور پھر راستے کے مصائب اور آلام کو برداشت کرنا، اور وہاں جا کر جبکہ کفار پیچھا کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ جائیں اور دل میں تھوڑا سا ڈر محسوس کرنا، اور یہ ڈر نہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، یہ ڈر محسوس کرنا کہ آج میرے ساتھ وہ ہیں جو صرف میرے ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، کروڑوں نہیں اربوں لوگ ایسے ہیں جن کا دل ان کے نام پر دھڑکے گا، اور یہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حجت ہیں، اللہ کی دلیل ہیں، اللہ کی نشانی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں، ان کی قدر اور قیمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، آج یہ میرے ساتھ ہیں۔ تو اس ڈر کو جب محسوس کیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، محبوب کریم علیہ السلام کا تسلی تشفی دینا کہ اے پیارے صدیق گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو دیکھتا ہے کہ تیرے سامنے ایک نبی ہے اور اس کے سامنے تو صدیق، ہم دو ہیں، حقیقت میں ہم دو نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ اور یاد رکھیے جس کے ساتھ اللہ ہو، اور قرآن، یہ قرآن ایسا تو نہیں کہ آج یہ کسی نے خود اپنی جیب سے اس آیت کو لکھ لیا ہے، نہ خورشید صابری صاحب آپ نے لکھا ہے نہ میں نے لکھا ہے، یہ تو کلام الہی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے اور جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ ہے۔ اب محاسبہ کرے وہ شخص، سوچے وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتا ہے، یا وہ شخص
جس کی زبان کھلتی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ بکتی ہے، یا اس کی زبان یا اس کا دل اور اس کا ذہن جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی صرف جزوی فضیلت کا قائل ہے اور ان کو بعد از انبیاء افضل البشر نہیں مانتا، اور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی اور پیارے غلام، اور میں تو یوں کہوں گا کہ یہ جو خاص نسبت قربت کی نسبت ہے، چونکہ آج سمجھا جاتا ہے کہ نسبی جو رشتہ داریاں ہیں وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ سسر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک حیثیت بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہے، قیامت تک اور بعد از قیامت بھی اعلان کرے گا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ صدیق وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ اور اب جو قیامت تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہوگا، وہ دشمن ابو بکر صدیق نہیں ہے، وہ دشمن خدا ہے، وہ تکلیف دے رہا ہے اللہ رب العزت کو، اور وہ دشمنی کر رہا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ دشمنی کرے وہ اکیلا گھر بیٹھ کے کرے یا اپنی جماعت میں آ کر کرے، وہ گھر کی دہلیز پر کرے، کسی مسجد میں کرے، کسی امام باڑے میں کرے، یا اپنے کسی ٹی وی چینل پر کرے، وہ جہاں بھی بھونکے گا، جہاں بھی بکواس کرے گا، جہاں بھی ہرزہ سرائی کرے گا، تو اللہ رب العزت کی لعنتیں، ملائکہ کی لعنتیں اس کا وہ مستحق ہے، کیونکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دنیا میں حاصل رہی اور دنیا میں بھی اور غار سور میں بھی تنہائی کی خلوت کی جو معیت ہے اور سنگت ہے وہ ملی، اور اس وقت میں جبکہ کوئی بھی نہیں تھا، اور جبکہ اس غار کے اندر وہ اندھیری کوٹری اور وہ اندھیری غار، جبکہ سارے سوراخ بھی بند ہیں اور ایک سوراخ جو کھلا تھا اس پر ایڑی مبارک ہے، ڈسا بھی جا رہا ہے، ڈسوایا جا رہا ہے، وہ ڈنگ بھی مار رہا ہے، سانپ کے ڈنگ بھی کھاتے جا رہے ہیں، روح والضحیٰ کو دیکھتے بھی جاتے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کرتے جا رہے ہیں۔ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی خدمت میں اور ان کی خدمت میں رہے، اور ان سے پیار اور محبت کا وہ تقاضا جو سرکار نے خود فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، حتیٰ کہ پوری کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ محمد عربی سے پیار نہ کرنے والا ہو۔ جو اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ محمد عربی سے پیار کرنے والا ہے، وہی ایمان والا ہو سکتا ہے۔ اس کی عملی تصویر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار سور میں سانپ سے ڈسوا کر اور ڈنگ پہ ڈنگ کھا کر دنیا والوں کو بتا دیا، لوگوں اگر محمد کے نام پر جان بھی قربان کرنی پڑ جائے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اور عزت کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑ جائے، تو یہ وہ سرمایہ ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے ہمارے محترم و مکرم مہمان حضرت مولانا حافظ محمد عقیل جلالی صاحب۔ ہمارے ساتھ نبیل افضل صاحب تشریف فرما ہیں کوونٹری سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم فرمائیے۔ جی تمام علماء کرام کو السلام عرض کرتا ہوں، مبارکباد، بالخصوص مناظر اسلام، مفکر اسلام حضرت علامہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشدد دامت برکاتہم العالیہ، ان کو بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ اور جی میرے دو سوال ہیں، ایک جس حوالے سے آپ آج پروگرام کر رہے ہیں کہ کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ جو قرآن نے گواہی دی ہے کہ اور قرآن نے گواہی دی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور جس نے یقول لصاحبہ، اور جس کی گواہی قرآن دے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور وہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، اس حوالے سے اور اس آیت کے تحت شیعہ حضرات اور جو شیعہ کے اپنے مفسر اس حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح انکار کر سکتے ہیں کہ حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اور یعنی کہ ان کے معاذ اللہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ اسلام سے معاذ اللہ خارج ہو گئے تھے، وہ کس سے یہ اس آیت کے نظریہ، ان کا کیا نظریہ اس آیت کے بارے میں؟ اور میرا دوسرا یہ سوال ہے اس حوالے سے کہ جس طرح آج پروگرام نے ماشاءاللہ خوبصورت سجایا ہے کہ
یار ہجرت اور یار غار، اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو اس حوالے سے کہ جو وہ گستاخ لوگ اور جو وہ گندے ذہن کے لوگ جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن طرح انہوں نے مزارات صحابہ کرام اور مزارات اہل بیت کو انہوں نے گرایا ہے، اور جس طرح ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ معاذ اللہ کہ ہم مزار مصطفیٰ اور مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق گنبد خضرا کو ہم بھی گرائیں، ان لوگوں کے حوالے سے اور ان لوگوں کے بارے میں کس طرح کا ہم نے نظریہ رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہم کس طرح کی جو نا بات اور کس طرح یہ بات کو ہم سیٹل کر سکتے ہیں. اگر آپ ان 2 سوالوں کا بالخصوص اگر حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب جواب دیں تو بہت مہربانی ہوگی. ایک بار بعد آپ سب کو مبارکباد اور جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ احسن الجزا. محترم ناظرین، آپ نے علماء کرام کے خطابات اور تعارفی گفتگو سماعت فرمائی، اور الحمدللہ تمام علماء کرام نے موضوع کی مناسبت سے رفیق ہجرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو فرمائی. اب ہمارے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. میں اپنے محترم ناظرین کو لے کے جانا چاہوں گا محترم المقام عالم اسلام کی عظیم ہستی سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں. اور حضرت یہ مسز ناصر صاحبہ نے سوال کیا تھا برمنگھم سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق کہ میرا جنازہ سرکار پاک کی بارگاہ میں پیش کریں. اور سوال پر جانے سے پہلے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، سرفراز احمد صاحب لندن سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سرفراز صاحب. السلام علیکم. جی فرمائیے سرفراز صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے جی. بس شاہ صاحب سے ہی ایک عرض کرنا تھا. جی آج پروگرام کی نسبت سے کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے کہ ایسا بتا دیں جس سے دین و دنیا کی بھلائی ہو جائے. جی جزاکم اللہ. ٹھیک ہے جناب، مہربانی، شکریہ تشریف لانے کا. جی حضرت، تو ان کا سوال یہ تھا